الرحیم، میں ہوں مزمل مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بزم نیر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بزم نیر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بزم نیر آپ تک اولیاء کرام کے حالات زندگی بڑے آسان طریقے سے پہنچا رہا ہے۔ اس میں خاص طور پر تاریخ کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور انشاءاللہ آپ اولیاء کے فیوزات سے مستفید ہوں گے، تو بزم نیر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ موضع کھمبا، ریاست جموں کشمیر، یہ بابا احمد دین کا گھر ہے۔ بابا احمد دین بہت متقی انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے، اولیاء سے عقیدت رکھتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے پابند ہیں اور پیشے کے لحاظ سے سنار ہیں۔ یہ 1 فروری 1901 ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ بابا احمد دین جنگل میں سیر کے لیے گئے ہوئے ہیں، واپسی پر آ رہے ہیں کہ راستے میں ایک مجذوب سے ملاقات ہوتی ہے اور مجذوب مبارکباد دیتا ہے۔ بابا احمد دین کہتے ہیں کس چیز کی مبارک؟ مجذوب کہتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سعید اور صالح فرزند عطا کیا ہے، وہ اللہ کے مقبول بندوں میں سے بندہ ہوگا اور ایک جہان اس کے نور ایمانی سے وہ لوگوں کے دلوں کو منور کہے گا اور ایک زمانے کو وہ منور کرے گا۔ بابا احمد دین گھر تشریف لاتے ہیں، بیٹے کو دیکھا، بہت خوش ہوئے اور اس کا نام رکھا نواب دین۔ پرورش ہوتی رہی، 1906 آ گیا۔ 1906 میں آپ کو سکول میں داخل کرایا جاتا ہے۔ بچپن ہی سے آپ تفکرات میں محو رہتے، سوچتے رہتے، ایک جگہ پر نگاہ مرکوز کر کے اس کی طرف دیکھتے رہتے۔ 1907 میں ابدال زمانہ سید ولایت علی شاہ سے ملاقات ہوئی اور باطنی تربیت شروع ہو گئی۔ قرآن کی تعلیم ابدال زمانہ سید ولایت علی شاہ سے حاصل کی۔ قرآن کی تعلیم بچپن میں آپ پر آثار ولایت رونما ہونے لگے۔ 1911 میں پرائمری پاس کر لی۔ 1912 میں فوج میں بھرتی ہو گئے اور فوج کی ملازمت کو شروع کر دیا۔ 1915 آ گیا۔ آپ کے والد محترم بابا احمد دین جموں کشمیر سے ہجرت کرتے ہیں، ضلع گجرات کی تحصیل کھاریاں میں، وہاں پر ایک قصبہ بوہری ہے، وہاں پر آ کر سکونت اختیار کرتے ہیں۔ 1927 میں نواب دین نے ریٹائرمنٹ لے لی، بوہری شریف میں یاد خدا میں مشغول ہو گئے، اللہ اللہ کی صدائیں لگانے لگے۔ 1929 میں یہ 29 سالہ نوجوان نواب دین اپنے دوست دیوان علی شاہ کی وساطت سے راولپنڈی عیدگاہ شریف میں حاضر ہوتا ہے۔ وہاں پر آفتاب ولایت غوث زمان حضرت حافظ عبد الکریم کی زیارت ہوتی ہے اور پہلے دن ہی دست بیعت ہو جاتے ہیں۔ حافظ عبد الکریم نے اپنے مرید خاص کو گروہ خاصہ میں شامل کر لیا، 9 ماہ مسلسل مرشد کی نگاہوں میں رہے، مرشد کی نگاہوں کی مے پیتے رہے اور مرشد کے حضور حاضر رہے، منازل طے کی اور
بلند مقام مرشد کی نظروں میں حاصل کر لیا۔ یہ 1931 ہے۔ عیدگاہ شریف کے باہر گندگی کا کوڑا کرکٹ جمع ہو گیا اور ایک بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ آنے والے نمازیوں کے لیے اور مریدین کے لیے بہت مسئلہ بن رہا تھا، پریشانی تھی۔ بلدیہ کو درخواست دی گئی لیکن انہوں نے اس طرف توجہ نہ کی۔ آج حافظ عبد الکریم بیٹھے ہیں اور مریدین سے پوچھ رہے ہیں کوئی ہے جو اس کو اٹھا لے؟ کسی نے خاص توجہ نہ دی۔ رات کا وقت آیا، یہ نوجوان نواب دین اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لیتا ہے اور اپنے ساتھی سے کہتا ہے تو کوڑا کرکٹ ٹوکری میں ڈالتا جا، اپنے سر پر رکھتے اور بہت دور تک پھینک آتے۔ ایک ہی رات میں سارا ڈھیر ختم کر دیا۔ صبح ہوئی، حافظ عبد الکریم نے دیکھا کوڑا کرکٹ نہیں ہے۔ پتہ چلا یہ کام میرے نواب دین نے کیا ہے تو بہت خوش ہوئے۔ گھر سے صابن منگایا، فرمایا جاؤ غسل کر کے آؤ، اچھی طرح نہا کے آؤ۔ جب نہا لیا تو مرشد کی نگاہ کریمی پڑی، انوار کی بارش ہونے لگی۔ فرمایا حافظ عبد الکریم نے فرمایا میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ نواب دین لے گیا ہے، اور جسم سے کمال عطر اور خوشبو ابھرنے لگی، عنبر کی خوشبو آنے لگی۔ آج حافظ عبد الکریم نے نواب دین پر نظر رحمت ڈالی اور خواجہ نواب دین بنا دیا۔ خواجہ نواب دین کو بلایا، خلافت عطا کی، اجازت سلسلہ کی عطا کی۔ خواجہ نواب دین ہاتھ جوڑتے ہیں کہ حضور میں اس گھر سے نہیں آیا تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں خلافت لوں، میں تو یہ چاہتا ہوں مجھے اپنی غلامی میں رکھیے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا میرے لیے کافی ہے۔ حافظ عبد الکریم جوش میں آ گئے، 3 بار اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا، فرمایا بیٹا تمہاری سعادت اسی میں ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا، مجھے حکم ہوا ہے، میں نے آج تک جتنی عبادات کی تھی سب نفلی عبادات تجھے بخشتا ہوں۔ تمہارا دوست میرا دوست ہوگا، تمہارا دشمن میرا دشمن ہوگا، تمہارے ہر طرف ڈنکے بجیں گے۔ پیار بھرے الفاظ سن کر قلب کو روحانیت سے معمور کر گئے، نور ولایت سے دل منور ہو گیا۔ یہ 1931 ہے۔ آپ واپس مہری تشریف لائے۔ اب آپ کی آمد پر مہری نہ رہا بلکہ مہری شریف ہو گیا۔ غلام نبی کالیہ سے آپ نے زمین خرید کی اور وہ ایک پہاڑی تھی، پہاڑی کی چوٹی تھی۔ آپ کا ایک مرید ہوا عاشق حسین، اس نے اس پہاڑی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ پہاڑی کٹتی گئی، عاشق حسین نے وہاں پر ایک غار بنا دی جس میں خواجہ نواب دین تشریف فرما ہو کر اپنے وظائف کرتے، عبادات کرتے اور دیکھتے کہ عاشق حسین کس طرح کام کر رہا ہے۔ اور خواجہ صاحب کی نگاہوں میں عاشق حسین کام کرتا رہا۔ جب مرشد کی نگاہیں ہوں اور پھر مرید میں تو ایک بجلی پیدا ہو جاتی ہے۔ عاشق حسین نے پہاڑی کو کاٹ کر پھینک دیا اور وہاں پر وسیع میدان بنا دیا۔ لوگوں نے دیکھا یہ تو بہت بڑی پہاڑی تھی، یہ کام کسی انسان کا نہیں ہے، یہ تو کوئی جن کر سکتا ہے۔ وہاں سے مشہور ہوا عاشق حسین جن۔ جہاں پر آج مسجد بنی ہوئی ہے اور جہاں پر آج مزار بنا ہوا ہے، یہی جگہ تھی۔ جب پہاڑی کاٹ ڈالی تو عاشق حسین پر نگاہ ولایت ڈالی اور اسے بھی من اللہ معمور کر دیا۔ اجازت خلافت کے بعد
بر صغیر میں آپ نے بہت سے تبلیغی دورے کیے، ہزاروں لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے، جو مجلس میں آتا اٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ روحانیت کے ڈنکے بجے، جوک در جوک لوگ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں شامل ہونے لگے۔ 1956 میں بذریعہ ٹرانسپورٹ حج کی ادائیگی کے لیے قافلہ روانہ ہوا، براستہ لاہور داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار پر حاضری دی۔ پھر قافلہ بصرہ پہنچا، زبیر نامی گاؤں میں اصحاب رسول حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت انس بن مالک کے مزارات سے حاضری دی، حضرت حسن بصری کے مزار پر حاضری دی۔ بصرہ سے کویت، مدینہ القریہ، قافلہ رما اور مرات میں پہنچا، پھر احرام باندھا۔ عجیب رکت طاری ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میرے ایک ایک لطیفہ نے نور کا مشاہدہ کیا۔ مناسک حج کے دوران میدان عرفات میں نماز ظہر کے بعد تسبیح میں مشغول ہو گئے۔ بدن میں تھکاوٹ تھی، تھکاوٹ کے آثار تھے، لیٹ گئے۔ خواب میں یہ آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور انبیاء کے جھرمٹ میں، اولیاء کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے، جبل رحمت پر کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں نواب دین کہاں ہے؟ نواب دین آگے آتے ہیں اور آقا فرما رہے ہیں آپ کو غوثیت اور قطبیت مبارک ہو۔ آنکھ کھلی، دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ اب مکہ سے مدینہ کی طرف عشق کا سفر روانہ ہوا۔ گنبد خضرا پر نگاہ پڑتی ہے۔ گنبد خضرا، خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے، پیاس بجھا لیتے ہیں۔ آنکھوں سے اشکوں کی لڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ روزہ کے قریب پہنچتے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اشک رواں دواں ہے، بے انتہا روئے جا رہے ہیں۔ دیوانوں کی طرح لوگوں کو چیرتے پھاڑتے روضہ رسول کے سامنے پہنچ گئے، جس نے سب کچھ بھلا دیا۔ 4 اگست 1956 کو آہوں اور سسکیوں سے مدینۃ النبی کو چھوڑا۔ راستے میں حضرت علی کے مزار پر حاضری دی، حضرت ایوب انصاری، حضرت مسلم بن عقیل، حضرت یونس، حضرت امام حسین، حضرت غوث العظم کے مزار پر حاضری دی، حضرت امام موسیٰ کاظم، امام تقی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، معروف کرخی، امام غزالی کے مزارات سے ہوتے ہوئے آپ کی زندگی بوری شریف میں گزری، اور یہاں پر آپ دن رات عبادت ریاضت میں مشغول رہے، زہد و تقوی میں مشغول رہے۔ زہد و تقوی کا آپ منبع تھے۔ مریدین آتے اور عشق کی مے پی کر چلے جاتے، روحانیت لوٹ کر چلے جاتے تھے، فرض نمازوں کی پابندی کراتے۔ اشراق، چاشت، اوابین آپ ادا فرماتے، قرآن خوانی ہمیشہ فرماتے۔ رمضان میں پورا مہینہ اعتکاف کرتے تھے۔ ہر قول و فعل سنت نبوی کے مطابق تھا۔ ولی ہوتا بھی وہی ہے جس کا قول و فعل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اب یہ 12 ربیع الاول 1385 ہے، 12 جولائی 1965 ہے، سوموار کا دن ہے۔ عید میلاد النبی کے وقت کلمہ کا ورد کرنے لگے، مخصوص انداز میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اسی حالت میں روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی اور اپنے مالک کے حضور آپ پہنچ گئے۔ آپ کی آخری آرامگاہ موری شریف میں ہے، جو آج تک سلسلہ عالیہ موری شریف میں آپ فیوزات لوٹا رہے ہیں، اور آپ ہمیشہ کی طرح
ہمیشہ اس طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اولیاء کے فیوضات سے مستفیض ہونے کے لیے ہمارے اس چینل بزم نیر کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔